کراچی اسٹوڈیو سے مجاہد ویلڈی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور بہرحال ویسے تو سارے ملک میں اور سارے عالم اسلام میں عید قرباں منائی جا رہی ہے۔ پھر سب سے بڑا دن ہمارے لیے کہ حج کے لیے بہرحال کہتے ہی ہے کہ اس کے باوجود خلیج میں بڑی کشیدگی تھی، بڑی تعداد میں، بلکہ تاریخی طور پر حجاج کرام ساری دنیا سے پہنچے ہیں۔ اس موقع پر ایران کے جو آیت اللہ نے بڑا منفرد اور بڑا سخت بیان دیا ہے، ادھر ٹرمپ کی جو معاہدے کے ساتھ ساتھ بیانوں کی بلکہ دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے جواب میں نہ صرف آیت اللہ نے جواب دیا بلکہ رات کے وقت یہ خبر آئی کہ ایک چھوٹے پیمانے پر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، یعنی وہ جو بازگشت معاہدے کی کہ 24 گھنٹے میں اور 48 گھنٹے میں ہو رہا ہے، وہ دھیمی بلکہ پس منظر میں جاتی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایک دوسری جنگ کا طبل جنگ نہ بجے۔ ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل محترم اعجاز ملک صاحب ہیں، ڈیفینس انالسٹ ہیں، وہ ہمیں جو کہ ان کے ساتھ سدرا سدوزئی وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشن پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں۔ ایئر مارشل صاحب، ایک تو خیر ایئر مارشل ریٹائرڈ ہوتے نہیں ہیں، ایئر کموڈر ہوں یا جو بھی ہوں، جج اور جنرل ریٹائرڈ کہاں ہوتے ہیں، وہ تو رہتے ہی ہیں ایئر مارشل۔ اب یہ بھی ہمارے یہ بھی ہو گیا ہے کہ جی پہلے خاتون سے بات کریں، خیر یہ بھی کوئی ضرور نہیں ہے، لیکن اجازت دیں تو میں سدرا سدوزئی سے ذرا ایک سوال کروں تو پھر آپ تک آؤں ایئر مارشل صاحب۔ جی مجاہد صاحب بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے بلایا، آپ کے شو میں آنا، آپ کے ساتھ ایک فریم میں نظر آنا جو ہے، یہ ہمارے جیسے کسی بھی شخص کے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ اور یقیناً دیکھیے، ہمیں اگرچہ ہمارے جو فیمیل کولیگز ہوتی ہیں، ہم ان کو بالکل جو ہے جینڈر بائس نہیں ہوتے، لیکن ہماری روایات ہیں کہ ہمیں ان کا احترام کرنا ہوتا ہے اور ان کو ہمیں پہلے ہی موقع دینا چاہیے۔ اچھا ہاں، لیکن ڈر بھی بڑا لگتا ہے ان خواتین سے، آپ کو نہیں پتا جب میں یہاں بیٹھتا ہوں لائیو۔ تھینک یو سدرا، جو ہم جو سمجھ رہے تھے کہ بالکل معاہدے کے قریب ہوتے جا رہے تھے، لیکن آج آپ دیکھ رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو بیانوں کی گولہ باری بلکہ بمباری ہو رہی ہے، بلکہ عملی طور پر بھی امریکہ نے ایران پر ایک محدود پیمانے پر حملہ کیا ہے۔ تو جو ایک ٹرمپ کی اور جو ہے بد اعتمادی بڑھ رہی ہے، اور شاید اس کا سبب یہ ہے اسرائیل۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا، جو میں بنیادی سوال کرنا چاہ رہا ہوں سدرا، کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام اسلامی ملکوں کو ابراہیمی معاہدہ تسلیم کرنا چاہیے، پاکستان سعودی عرب کو دستخط کرنا چاہیے، مصر جارڈن پہلے ہی کر چکے ہیں جی، اور بلکہ انہوں نے مشروط کر دیا ہے معاہدے کو ابراہیمی معاہدے سے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں سر کا بھی شکریہ ادا کروں گی، آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی۔ جو اسلامی روایات ہیں اس میں سب سے بہترین جو روایت مجھے ذاتی طور پہ لگتی ہے کہ خواتین کو ایکوالٹی کے بجائے ایکوٹی کا درجہ دیا جاتا ہے، اینڈ آپ مرد حضرات کا بہت شکریہ۔ سر آپ نے سوال کیا کہ کس طریقے سے معاہدے کے ہم قریب جا رہے تھے۔ انڈاؤٹیڈلی جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 2 مرتبہ محسن نقوی صاحب کا بذات خود وہاں پہ دورہ کرنا، پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کا وہاں پہ موجود ہونا، اور تقریباً جب ہم نے دیکھا کہ تمام شقیں ان کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا تھا، لیکن آج جس طریقے سے بندر عباس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے دوپہر میں، اور جس طریقے سے اس کو اگین ایک پریمپٹیو اٹیک کا نام دیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفیشل سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ تقریباً 10,000 لوگ، بچوں کو جو ہے وہ اٹیک کرنا، لوگوں کو بے گھر کرنا، ایران کی سٹیٹمنٹ کی میں بات کر رہی ہوں، اور اس کو آپ جو ہے وہ سیلف ڈیفenس کا نام دے دیتے ہیں یا پریمپٹیو اٹیک کا نام دے دیتے ہیں، تو یہ ایک نئی جہت ہے۔ سملرلی یہ بہت انپریڈکٹیبل تھا، کیونکہ ایک تو ویسے ہی ٹرمپ کی پرسنالٹی تھوڑی شیڈی ہے، ان کو کمپریہینڈ کرنا اور ان کو ٹرانسلیٹ کرنا شاید ان کی اپنی زوجہ محترمہ کے لیے بھی پاسبل نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے ایک جنگ بندی کو پرولونگ کیا ہوا تھا تقریباً 7 اپریل سے، اور ابھی تک وہ جنگ بندی چل رہی تھی، لیکن اچانک بندر عباس کے اوپر حملہ کر دینا، آلدو کہ کسی بہت بڑے خطرے، جانی نقصان کی یا مالی نقصان کی اس وقت تک اطلاعات موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک شیئر وائلیشن ہے سیز فائر کی جو امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو کارڈ ٹرمپ نے اس ٹائم پہ کھیلا ہے،
ایران کو بیس بنا کے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ابراہیمی معاہدے ابراہیم اکارڈ کے اوپر ایک پیج کے اوپر آ جائیں. دیکھیں خواجہ آصف صاحب کا بھی میں کل بیان دیکھ رہی تھی اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی اس کے اوپر جو بیان آیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور پیلسٹین ہماری ریڈ لائن ہے. ہم نے نہ ٹھیک ہے, آج تک سوری, اس کو ویسے تسلیم تو کیا. سدرا بی بی ہم لوگ کافی ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں, یہ ہم نے ایک نئی ٹرم آئی ہے, لیکن سوری اسے اس پہ میں آگے چلے بات کروں گا. ایئر مارشل صاحب, جو آپ تو میرے کہا نا کہ پاس کی جنگ جو تھی وہ فضائی تھی, حملے ہو رہے تھے کیونکہ جغرافیائی مسئلہ ہے, لیکن ایک جو بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوا آپ نے دیکھا کہ ایک تو یو اے ای جیسے ملک نے کی جانب سے حملہ بہرحال ایران پر ہوا, ہم پر بھی بہت بڑا دباؤ ہے کیونکہ ٹرمپ اور ان کے تھنک ٹینک اور پینٹاگون اور ایون اور ان کے الائے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران کے اندر رجیم چینج نہ ہو, زمینی طور پر حملہ نہ کرائے, بلکہ بعض اوقات تو میں بلوچستان کو بھی اس سے ہٹ کر نہیں دیکھتا, جو بہت بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے. اس لیے مجھے تو بہت معدوم ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ایک نئی جنگ کی طرف یہ ملک بڑھتے نظر آ رہے ہیں. ایئر مارشل صاحب جی مجاہد صاحب بہت شکریہ. یقیناً اس بات سے قطع نظر کہ آن گراؤنڈ بیٹل ڈیمیج کیا ہوا ہے, سمبولیکلی اس سٹیج پہ یہ ایکٹ جو ہے یہ ایک سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے اس پیس پروسیس کو جس کے بارے میں جو آپٹیمسٹ لوگ ہیں اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ ہم اس میں بڑے پرامید تھے کہ ہماری کاوشوں سے, ہماری بیک اینڈ فورتھ ڈپلومیسی سے ایران کو کنونس کرنے میں ہم ایک رول پلے کر رہے تھے کہ کسی ایمیکیبل سیٹلمنٹ کی طرف جایا جائے. لیکن ہوا وہی یا شاید وہی ہونے جا رہا ہے جس کا خطرہ دونوں صورتوں میں موجود ہے. یعنی میں یہ پہلے بھی کئی بار میڈیا پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ آن گوئنگ مذاکرات کی صورت میں اگر given دی بیسٹ آپشن, اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, ایک پرنسپل ایگریمنٹ ڈاکومنٹ سائن ہو جاتا ہے, تھوڑے عرصے میں اس پہ جو ایکسپرٹ لیول کمیٹیز کے روڈ میپس بن جاتے ہیں, امریکہ اور ایران اس پہ ایگری بھی کر جاتے ہیں, تو پھر بھی اسرائیل کی صورت میں ایک سپوائلر, ایک تلوار لٹکتی رہے گی اس امن معاہدے کے اوپر. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل کتنی اسٹریٹجک پاز یا اسٹریٹجک پیشنس لیتا ہے ان حالات میں, کیونکہ خطے میں امن گریٹر اسرائیل کے ساتھ متصادم ہے, وہ اسرائیل کو قبول نہیں ہے. اور اسرائیل کے اوپر کبھی میڈیا اور ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ کا کوئی ان پر ایک انفلوئنس یا لیوریج ہے, لیکن دوسرے ہی لمحے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وائٹ ہاؤس کو چلایا ہی تل ابیب سے جا رہا ہے. تو یہ ایسے کمپلیکس حالات میں یہ جو ہوا ہے ریسنٹ ڈیولپمنٹ, یہ کوئی آپ نے لاسٹ بات کہی ہے, جو لاسٹ بات کہی ہے, بلکہ اس میں مزید میں اضافہ کروں گا سدرا, جو مثلا یہ کہ جو اگر معاہدہ ہو بھی رہا ہے تو اسرائیل تو اس پہ دستخط نہیں کرے گا, نہ اسرائیل, ہم تسلیم ہی نہیں کرتے اس کو تو وہ دستخط نہیں کرے گا. اس کے معنی اور یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ شاید ہر کام اسرائیل پوچھ کے کر رہا ہے. آپ کو بھی علم ہے کہ ہمیں تو امریکہ بلکہ سوری جو ان کی جو حکومت ہے یرغمالی رکھتی ہے اسرائیل کی, کیونکہ جیوش بہت اسٹرانگ ہے وہاں پر امریکہ میں. تو یہ جو اگر ہم جو بات کریں اور مزید اوور جو میں نے سوال کہا تھا کہ اب تو انہوں نے مشروط کر دیا یہ کہ تمام اسلامی ملک, نام لیا پاکستان کا, سعودی عرب کا, کہ ابراہیمی معاہدہ یعنی اسرائیل کو تسلیم کریں, ورنہ یہ معاہدہ اس کے معنی ممکن نہیں ہوگا. اب تو اور واضح ہو کے بات ہو گئی نا, جو اب تک چھپی ہوئی تھی کہ معاہدے میں کیا کیا نکات ہوں گے. سدرا جی بالکل, میں آپ کی بات سے سیکنڈ کروں گی. آپ جس طریقے سے فرما رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جو اس وقت ٹرمپ نے ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے وہ بہت خطرناک ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس وقت جو ہمارے عوامی سینٹیمنٹس ہیں ایز فار ایز پیلسٹائن از کنسرن, تو ان کے جو ہے وہ اگینسٹ جا کے, اور ویسے بھی میں اپنی گورنمنٹ سے, اپنی حکومت سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی
کہ وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف معاملے کو لے کر جائیں گے. ہاں البتہ اس پوائنٹ کے اوپر آ کے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اگین ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کو کیٹاگوریکلی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. تمام عرب ممالک اور پاکستان کا نام لیا گیا ہے ٹرمپ کی سائڈ سے. ٹرمپ از دا پرسن کہ ایز لانگ ایز آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا آپ کی زمین آسمان ایک کر دیں گے آپ کی تعریف و تشریح کرنے میں. لیکن ونس یو ڈیویٹ فرام ہم تو وہ حال کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے مودی کا حال کیا ہے کہ جہاں وہ اٹھتے بیٹھتے یاد دلاتے ہیں کہ کتنے جہاز گرے تھے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ. ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کے لیے چیلنج ہے، اور جتنی ہم نے ایفرٹس پٹ کی ہیں اس معاہدے کو انجام تک لانے میں اور اس جنگ کو ختم کرانے میں، اگین اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بٹ میں وہی بات کروں گی کہ عوامی سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے یا جو ہماری پرنسپل پالیسی ہے اسرائیل کو لے کے اس کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی سدرا، یہ جو عوامی سینٹیمنٹ کی بات کرتی ہیں، امریکن سپر پاور ان چیزوں کو ایئر مارشل صاحب آپ کا تو تجربہ ہے. ہم نے ویتنام وار میں دیکھا بیچارہ وہ تقریباً 57,000 اگر امریکی تابوت گئے تو کوئی 13 لاکھ ویتنامی بھی مارے گئے تھے. کوریا میں ہم نے دیکھا، افغانستان میں دیکھا، اور غالباً اب میں اتنا وقت نہیں ہے کہ بتاؤں کہ امریکن تو میکارتھیزم کے زمانے سے ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں نا. انہوں نے بہرحال ماسکو کو دفن کر دیا نا، ایک بلاک ختم کر دیا. اب ایک ہی پاور ہے تو وہ ایرانی جنگ کو کیسے ادھورا چھوڑ دیں گے؟ ان کا ٹارگٹ تو اچیو نہیں ہوا. نہ ایران نے سرنڈر کیا ایٹمی پروگرام پر، نہ ابنائے ہرمز پر. ایئر مارشل دیکھیں ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ، میں ایئر مارشل سے کر لوں تو پھر ابھی آتا ہوں سیدھا. جی ایئر مارشل. جی مجاہد صاحب دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایران بالکل اپنے جو ان کا ایک ویل اچیوڈ، بڑی محنت سے انہوں نے جو ایک پوزیشن اچیو کی ہے قربانیاں دے کے، وہ اس سے تو پیچھے نہیں ہٹے. وہ وہیں کھڑے ہیں. اور وہ اگر اس طرح کی کوئی اور کنونشنل یہاں پہ کائنیٹک اپلیکیشن ہوتی ہے، مزید تباہی تو ہوگی، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ وہ ایرانین قوم کی ول کو بریک کر سکے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے اس ریسنٹ موو سے کہ اب وہ اس سچویشن کو استعمال کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ایران کو کوئرس کرنے کے لیے، بلکہ جن ملکوں کا وہ نام لے رہے ہیں بشمول پاکستان، ان کو بھی وہ کوئرس کر رہے ہیں، ان کو بھی وہ ڈرا رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ ہمیں سب سے پہلے ابراہیم ایکارڈ میں آپ لوگوں کی شمولیت چاہیے. اور اس کو وہ مشروط کر رہے ہیں اس ایک جنگ سے جو ابراہیم ایکارڈ اس جنگ کی وجہ نہیں تھی، جو ڈکلیئرڈ. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے اس وقت انٹرنیشنل افیئرس کی کہ جنگ کے جو دو مقاصد تھے، نیوکلیئر کیپیبلٹی اس کو ڈیفینگ کرنا ایران کو، اور رجیم چینج، وہ دونوں نہیں ہو سکے. جنگ کا سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہو گیا ایران کی سمارٹ موو کی وجہ سے ایک ایسے مسئلے پہ جو جنگ کی وجہ ہی نہیں تھی. آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کی دھمکیاں تو بہت دہائیوں سے تھیں، لیکن کبھی اس پہ عمل نہیں ہوا تھا. لیکن ایران نے اس کو کیا تو ایران نے چین اور یورپ اور علاقائی ممالک کو انڈائریکٹلی اسٹیک ہولڈر بنا لیا. ایئر مارشل سوری ٹو سے ہمارے ایک وقت کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک لائن میں سے میں اسپیسیفک سے ذرا آپ سے پوچھ لوں کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہم معاہدہ کی طرف جا رہے تھے بہت ہی اسپیسیفک، مجھے لگ رہا ہے وہ پس منظر میں جاتا جا رہا ہے اور وار کا ایک بار پھر ماحول خطرات بڑھ رہے ہیں. ایسا ہے سدرا؟ نہیں سر، میں اب اس کو نہیں سمجھتی کہ ایسا ہوگا کہ ہم کائنیٹک وار کی طرف دوبارہ سے چلے جائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے تمام ممالک اس وقت اگر میں ایران کی بات کروں اس کے حق میں ایک پیج پہ آ چکے ہیں. جس طریقے سے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ رہا ہے چائنا کے اندر بھی، اور وہاں پہ بھی آبویسلی ایران کے حوالے سے بات ہوئی ہے، ابنائے ہرمز سے ریلیٹڈ بھی بات ہوئی، جس پر ٹال نہ لینے کی بات ہوئی ہے، اس کو کھولنے کی بات ہوئی ہے. سملرلی رشیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. فوراً ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب آپ پیوٹن جو لوگ ہے وہ بھی چائنا گئے ہیں. آپ لوگ جو امپورٹنٹ رول کیا تھا، کیا سوویت یونین، کیا چائنا، 1 لاکھ فلسطینی شہید ہو گئے، کیا ان لوگوں نے کرا؟ غزہ کو مسمار کر دیا، کیا انہوں نے کرا؟
लेबनान ख़त्म हो गया, क्या इन लोगों ने करा? और ईरान पर जो कुछ होता रहा, क्या अमलन करा रूस ने? तो सॉरी टू से ज़रा जज्बाती से होकर ये कंक्लूड तो कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा इस पर डिस्कशन हम कल भी तफसील से कर सकेंगे। थैंक यू एयर मार्शल, थैंक यू सिद्रा सदुदई, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेली आपको खुशामदीद करता है। ज़रा अमेरिका चलते हैं, जहां हमारी बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट सूफिया जमाल मौजूद हैं। याद करना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा इनके साथ पाकिस्तान में और फिर यहाँ एक बार दुबई में भी, इस बहाने मुशर्रफ का भी जिक्र कर दूँ तो हरज नहीं है। और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की हैसियत से सूफिया ने अभी भी रहती हैं, पूरी नज़र है गहरी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं। थैंक यू सूफिया, मैं आपको जहमत देता रहता हूँ। और हम लोग तो ये समझते हैं कि लोग आदमी या तो वाशिंगटन में रहता होगा, न्यूयॉर्क में रहता होगा, अमेरिका, यही समझते हैं, बहुत दूर है। लेकिन दूर रहकर भी आप समझते हैं जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रहे हैं। ट्रंप ने जो बुनियादी अब एक पूरा कंक्लूड कर दिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तमाम इस्लामी मुल्क से कहा है कि इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें, इसको इस मुआहदे से मशरूत कर दिया। इसके माने वो जो आप बड़ी पुरुमीद थी कि मुआहदा हो जाएगा, जंग ख़त्म हो जाएगी, और अब क्या कहेंगी सूफिया आप? मुझे साहब देखें, इसमें इस बात के दो पहलू हैं, क्योंकि नंबर वन एक तो ये कि पुरुमीद मैं सिर्फ इस बात पे थी कि क्योंकि की सपोर्ट नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और दूसरे ये कि आपकी पहली बात पे आ जाती हूँ कि पहले आपने कहा कि अमेरिका सिर्फ वॉशिंगटन डीसी तक है। नहीं, ह्यूस्टन टेक्सास जो है वो ट्रम्प का रेड स्टेट है। ट्रम्प को सबसे ज्यादा वोट हमारी स्टेट से पड़ते हैं। ये कभी भी स्विंग स्टेट नहीं रही है, हमेशा से रेड स्टेट ही रही है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में सेंटिमेंट्स को गेज करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि आप ज्यादा फिगर आउट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें जो सिचुएशन है, तो उनकी पॉपुलैरिटी उस तरीके से नजर नहीं आ रही। लाइक आई सेड, जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट कहा कि ईरान वॉर के बाद पीपल ही वाज थिंकिंग कि उनको वो सपोर्ट मिलेगी, लेकिन वो सपोर्ट उनको लोगों ने नहीं दी है। और अब जो सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम सामने आ रही है वो अपकमिंग मिड टर्म इलेक्शंस हैं, जो कि उनके तो नहीं है इलेक्शंस, लेकिन उनकी पार्टी के काफी सारे लोग जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था स्टेट के अंदर और फेडरल गवर्नमेंट्स के अंदर, तो वो अब शायद नहीं रहेगा। तो अब चूंकि एक एप्स्टाइन फाइल का भी इशू साथ में चल रहा है, उसके लिए ईरान वॉर को भी क्रिएट किया गया। उसके बाद हंटा वायरस को भी सामने लेकर आया जा रहा है। अब टेक्सास के अंदर इबोला वायरस की भी बातें हो रही हैं। तो मुख्तलिफ चीजों को आप समझ लें ऐसे कि एक वॉशिंग मशीन घूम रही है, जिसके अंदर घुमाया जा रहा है कि अटेंशन हटाई जाए सर्टेन इश्यूज से। तो ईरान वॉर भी इज वन ऑफ दोज टॉप टियर उसकी प्रायोरिटीज के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये अटेंशन को चेंज करने वाली बात है। ईरान, आपने रिसेंटली देखा कि तुलसी गबार्ड हमारी जो सेनेटर है उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि आई थिंक कांग्रेसमैन है, तो उन्होंने भी रिजाइन किया उनकी पार्टी से, ये कह के कि शी वाज नेवर इन द फेवर, क्योंकि वो फेवर में कभी थी नहीं उसके बारे में, क्योंकि ये उनके अपनी पार्टी के अंदर से मैंने स्पेसिफिक आपसे पूछा था ना, वो ये जब ट्रम्प कहते हैं कि इस माने इसराइल को तस्लीम किया, पाकिस्तान सऊदी अरब कर सकेंगे इस पे साइन? आई डोंट थिंक सो, और ना उनको करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रेट स्टांस है। इसके मायने फिर मुआहदा नहीं होने जा रहा, इट मींस फिर मुआहदा नहीं होने जा रहा ना, अगर हम साइन नहीं करते। मुजाहिद साहब, अगर मैं उस रीजन की बात करूं तो ईरान ने इतने कई डेकेड्स इराक के साथ वॉर को डील किया है, तो वो एक जंगजू कौम है। वो इस वक्त जिंदगी के उस पॉइंट पे हैं कि आर या पार उनको फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ने वाली मुल्कों की इकोनॉमीज हैं, जिसके अंदर हमारी अपनी इकोनॉमी है, यूरोप की इकोनॉमी है, बाकी चाइना की इकोनॉमी है। तो इकोनॉमीज इसकी वजह से इफेक्ट हो रही हैं। सो जो प्रेशर आप लोग इस वक्त फील कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा हम लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हमारा मुल्क अगर वॉर के अंदर जा रहा है तो हम एक टैक्स पेयर को, जो कि मैं हूँ, फर्क पड़ता है, क्योंकि वो पैसे जो कि हमें एजुकेशन पे लग सकते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लग सकते हैं, वो इस वक्त ईरान जा रहे हैं। सूफिया, सॉरी टू से सूफिया, मैं एक कह दे अभी भी अपने को स्टूडेंट ही समझता हूँ। मुझे इस आमतौर पर जब ये ऑब्जर्वेशन आती है लोगों की, तो हमने पास में देखा, इन्होंने वियतनाम वॉर में 13 लाख वियतनामियों को शहीद कर दिया, इन्होंने कोरिया वॉर में करा, इन्होंने अफगानिस्तान में क्या करा, उसामा की बात करो, हाल ही में 1 लाख फलस्तीनी शहीद हुए। वो जो आप कहते हैं कौन सा पॉपुलर अमेरिका में सेंटिमेंट था जो ट्रम्प को रोक सका?
دیکھیں، ایک ہوتے ہیں ان کے جنرل پالیسیز، اور وہ اسرائیلی لابی اسٹرانگ ہے آبویسلی، ان کا ہمیشہ سے یہاں پہ ہولڈ رہا ہے، لیکن اگر آپ جنرل سینٹیمنٹس کی بات کرتے ہیں، ہاں شاید وہ روک نہیں سکتے، کیونکہ جنرل سینٹیمنٹ تو یہ بھی تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آفس میں نہ ہو، لیکن ووٹ ان کو پھر بھی پڑا ہے، تو وہ پالیسیز امریکہ کی ہمیشہ سے اسرائیلی بیکڈ ہیں، لیکن اب اگر ہم بات، میں نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب کو اس پہ سائن کرنا چاہیے، یس وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ امریکن پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو امریکن پالیسیز تو ہمیشہ سے اسرائیلی بیک تھی، اور اور آپ کو یہ بھی اسرائیلی خبریں آ رہی فنڈڈ ہوں گی بھی ہیں، اور صوفیہ کہ اسرائیلی کل لابی رات بھی کو ایک حملہ اسٹرانگ ہے۔ ہوا ہے چھوٹے پیمانے پر، اس کے معنی جو معاہدہ اور پس منظر میں جا رہا ہے؟ بالکل جا رہا ہے، کیونکہ وہ معاہدہ ایرانی اس وقت سچویشن میں ایرانینز نہیں ہیں کہ وہ کریں گے، اور امریکہ نے چونکہ ایک ہیسٹی ڈیسیژن لیا تھا صوفیہ اس وار کے جمال اندر۔ صاحبہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک